الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 18. اللہ تبارک و تعالی کیسے لوگوں کی معافی نہیں کرے گا، کیسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس آیت میں بتایا گیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. کسی نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو وہ گناہ چھوڑ کر کے اللہ سے معافی مانگے، معاف ہو سکتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ. لیکن کس کنڈیشن میں معاف نہیں ہوگا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. توبہ اور معافی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ اور برائیاں کرتے رہے حتی اذا حضر احدهم الموت، اور اسی حالت پہ رہے، گناہوں میں رہے، خطاؤں میں رہے، برائیوں میں رہے، یہاں تک کہ موت ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. گناہ چھوڑا نہیں، توبہ نہیں کیا، اسی حال میں موت کا فرشتہ سامنے آ گیا کہ اب چلیے وقت ختم ہو گیا. اس وقت موت کو دیکھ کر کے کہنے لگے انی تبت الآن، اب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کب معافی مانگ رہا ہے؟ جب موت کا فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا روح نکالنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے وقت میں اگر کوئی معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، تو اس کی توبہ اور معافی قبول نہیں ہوگی. اور دوسرے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جو کفر کی حالت میں انتقال کر گئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، ایک ساتھ تذکرہ کیا. ایک وہ جو گناہ کرتے کرتے مرا، توبہ نہیں کیا، اور دوسرا وہ جو کافر رہا اور اسی کفر کی حالت میں مر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دو لوگوں کے لیے معافی نہیں، ان کو تو سزا ملے گی. اب گناہ کیا کیا ہے؟ دو ہی طرح کے گناہ ہیں. یا تو جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو، مثال کے طور پہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ماں باپ خدمت کرو، یہ ہے. ان میں سے اگر کسی کو مثلا کوئی نماز چھوڑتا ہے اور اسی حال میں مثلا فجر کی نماز چھوڑ کے سویا ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی، تو اب اس کی سزا اس کو ملنی ہے، پنشمنٹ ملے گی. ہاں
چھوڑتا آ رہا تھا، معافی مانگ لیا تھا، اب کنٹینیو کر رہا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ دوسری کیٹیگری ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے انہیں کر رہا ہے۔ حرام کھانے سے منع کیا، سود کھانے سے منع کیا، کسی کو تکلیف دینے سے منع کیا، گالی دینے سے منع کیا، تو جو اللہ نے منع کیا ہے وہ کر رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو پھر اسے جہنم میں جانا ہے، یا قبر میں اگر اتنی گناہ زیادہ نہیں ہے تو قبر کی سزا میں ہو سکتا ہے کہ اس کی جو جرم ہے اس کا معاف ہو جائے، یعنی قبر میں ہی اتنی سزا مل جائے اسے۔ اگر اور زیادہ ہے تو حشر میں اسے ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا، یعنی تکلیف دہ سزا، پینفل پنشمنٹ ہم نے تیار کر رکھا۔ کیسی سزا ہے وہ؟ کہ انسان بس موت کو پکارے گا، یدعو ثبورا، کہ موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ایسی تکلیف ہوگی، سوچئے کہ ایک آدمی مرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ ہے پینفل پنشمنٹ۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال، بہترین مثال فرعون ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن جیسے ہی اللہ نے اس کو دریائے نیل میں پٹکا اور ڈوبنے لگا تو کیا کہا؟ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس اللہ پر ایمان لائی ہے، میں بھی اسی پر ایمان لاتا ہوں۔ کب کہا؟ موت کو سامنے دیکھ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الآن، اب مان رہا ہے، اب توبہ کر رہا ہے۔ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو چونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے ہر وقت انسان کو توبہ استغفار کی حالت میں رہنا چاہیے، گناہوں سے پاک رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انا استغفر فی کل یوم 70 مرہ، میں دن میں 70 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، جن کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے اور خاص طور سے اس مہینے میں اپنے گناہوں کو مٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔